جی ناظرین، ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے مخاطب ہے اور میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری مسلح افواج نے، ہماری جو فوجی طاقت نے کئی سارے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس پہ پوری قوم کو فخر ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے ایسے میدان ہیں جس میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کون سے میدان ہیں؟ وہ چاہے کشمیر کا میدان ہو، افغانستان کا میدان ہو، وہ چاہے بلوچستان کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو۔ ایسے کئی سارے ایسے ایریاز ہیں، ایسے کئی سارے میدان ہیں جہاں پہ ہماری فوج اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح سے قوم چاہتی تھی، جس طرح سے ہماری خواہشات تھیں، جس ارادے اور جس مقاصد کے ساتھ پاکستان کا قیام ہوا تھا۔ ہماری فوج پاکستان کی بہترین فوج ہے اور یہ سائز کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے چھٹی بڑی فوج ہے دنیا کی، اور یہ 7ویں طاقتور ترین فوج ہے۔ جہاں پہ آپ اندازہ کریں، روس ہے، امریکہ ہے، UK ہے، ڈنمارک ہے، انڈیا ہے، ان میں یہ 7ویں طاقتور ترین، چھٹی سب سے بڑی فوج اور دنیا کی نیوکلر پاور ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، اور یہ بہترین جنگی صلاحیتوں کی حامل فوج ہے۔ ہماری فوج کا جو موٹو ہے وہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد۔ ایمان، تقوی اور جہاد یہ بہترین موٹوز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فوج کے لیے، کسی بھی فوجی کے لیے، کسی بھی اسلام کی خاطر لڑنے والے مجاہد کے لیے یہ بہترین موٹو ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ اللہ، نبی، قرآن، کتابیں، فرشتے، یہ ایمانیات ہونی چاہیے۔ دوسرا ہم تقوی کے بھی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوں، ہمارے کردار پہ کوئی دبا نہ ہو۔ تیسری بات جہاد ہے، اور یہ کسی مجاہد کا، کسی فوج کا سب سے بڑا موٹو ہوتا ہے، سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہمارا تو مقصود ہی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو یہ صرف مجاہدین نہیں، صرف پاکستان آرمی نہیں، بلکہ ہر مرد مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ ہماری فوج کے 3 بڑے گروپس ہیں، بری، بحری، فضائی، جس طرح عمومی اور روایتی انداز میں مختلف ممالک اور قوموں کی افواج ہیں۔ ہماری پاکستان آرمی جو ہے اس میں تقریباً 5 لاکھ 60,000 ایکٹیو سولجر ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس 5,50,000 ریزرو فورسز ہیں، ریزرو سولجر ہیں۔ ہماری نیوی تقریباً 54,000 ہے، اور 5,000 ہمارے پاس ریزرو ہیں۔ ایئر فورس کی فورسز ہمارے پاس 70,000 کے قریب ہے، اور ایئر فورس 5,000 کے قریب ہمارے پاس ریزرو فورسز ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سول آرمڈ فورسز ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے، اسٹریٹجک پلاننگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا، جس میں وہ اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں ہنگامی حالات سے، ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیشنل گارڈز بھی ہیں، ان کی بھی تقریباً 1,85,000 سولجر ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ تعداد بتانے کا اصل میں مقصد یہ تھا، ہمارے پاس ایک مضبوط فوج موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کشمیر کو ابھی تک آزاد نہیں کر سکے، بلکہ اب تو انڈیا نے اس پہ اپنا قبضہ مضبوط کر لیا ہے، اپنی قوت کی بنیاد پہ، اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پہ کشمیریوں پہ انہوں نے ایک جبر کا، ایک ظلم کا نظام مسلط کیا ہے، اس کی خصوصی حیثیت بھی منوا لی ہے۔ یہ پاکستان کی آرمی کی شکست ہے، پاکستان کی فوج کی شکست ہے، اور میں پاکستان کی قوم کو تو بلیم نہیں کرتا، ہم آج بھی اسی طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاک فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نہیں دلوا سکے، اور کشمیر کے معصوم اور مظلوم لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں دلا سکے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کو ہم نے دشمن بنا لیا، اس کو دشمن بنانے میں ہماری پاکستان فوج کا بڑا بنیادی رول ہے۔ ہم نے ڈالرز لیے، ہم نے مالی مفادات سمیٹے، ہم نے کئی سارے اور مفادات لیے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم بے قصور افغانوں کو مروائیں۔ میں اس کی مثالیں بھی پیش
کی جا سکتی ہیں۔ اب تو ہر چیز زبان زد عام ہے، ہمارے پاس حسین حقانی بھی موجود ہیں جو مختلف حقائق ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب تو عمران خان صاحب نے بھی کئی ساری ایسی باتیں بتا دی ہیں فوج کے حوالے سے کہ کوئی راز اب راز نہیں رہا کہ کس طرح سے اسامہ بن عدن کو بیچا گیا، کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا، کس طرح سے پھر اس کا سودا کر کے اس کو شہید کرایا گیا، کس طرح ہزاروں لوگوں کو نامعلوم جگہ پہ نامعلوم قوتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ عافیہ صدیقی ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے، جو ہماری غیرت کو، ہماری حمیت کو چیلنج کرنے والا ایک بڑا مکروہ واقعہ ہے کہ ہماری مسلح افواج نامعلوم قوتوں نے اس کو پکڑ کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم معاملہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ بلوچستان کا۔ بلوچستان میں بھی ایک نفرت موجود ہے، کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ ریسورسز کو سیل کرتے ہیں، وہاں پہ ایران کا تیل آتا ہے، وہاں پہ ذخائر موجود ہیں، وہاں پہ اکنامک کوریڈور کا ایک راستہ موجود ہے۔ تو یہ سارے مفادات کیونکہ سمگلنگ کے حوالے سے فوج کے موجود ہیں، جس وجہ سے وہ خود ہی وہاں پہ امن قائم نہیں کرنے دیتے۔ اور اسی تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں اکبر بگٹی کا بھی وہاں پہ ایک شہادت کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس کو شہید کرنے کے بعد وقت کے حاکم نے، ڈکٹیٹر نے، پرویز مشرف نے مکہ ہلا کے کہا تھا کہ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ذکر کروں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی چیف آف آرمی سٹافس ہیں ان کی اگر ریشو پروپورشن دیکھیں وہ پاکستان کی قوم میں کیوں نہیں رہتے۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ اگر پاکستان کے پروفیسر، پاکستان کے ریسرچرز، پاکستان کے اور کئی سارے جو افسران ہیں جنہوں نے بڑی سادہ اور خوبصورت ملازمت کی ہوتی ہے، وہ پاکستان کے اندر ہی اسٹے کرتے ہیں۔ ایون جو پاکستان کو جس نے نیوکلیر پاور بنایا وہ اسی ملک میں رہے، اسی ملک میں ان کی فوتیدگی ہوئی اور اسی ملک میں ان کی تدفین ہوئی۔ لیکن ہم اور کئی سارے ایسے ڈکٹیٹر دیکھتے ہیں جو وقت کے فرعون تھے، جن کو کچھ چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ، وہ آرمی کے جو چیف ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو طاقتور ترین لوگ ہیں، وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو دبئی چلے جاتے ہیں، وہ ڈنمارک چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، وہ آسٹریلیا میں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ امریکہ میں آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ پاکستان کے اندر پھر سٹے کیوں نہیں کرتے؟ اگر اتنے ہی پاپولر ہیں، اتنے ہی مقبول ہیں، اتنے ہی پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے، تو پھر اپنی قوم میں انہیں ٹیکنیکلی سٹے کرنا چاہیے۔ اگر سٹے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیورنگ اپنی سروس انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہ جن کے مفادات کو تحفظ دیتے رہے انہی لوگوں میں پھر جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ میں بات کروں گا بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش بھی ہمارے پاکستان فوج کی ناکامی کی ایک مثال ہے، بلکہ وہاں پہ 70,000 فوجی قید ہوئے اور وہ دشمن کی، کافروں کی قید میں چلے گئے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں امت کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان جو محتاجی کی اور کمزوری کے نرگس سے نہیں نکلا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری اور بنیادی اگر ہم دیکھیں جو ایک اس کا فنڈامنٹل ریزن ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، جو سیاستدانوں کو آزاد نہیں ہونے دیتی، اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بننے دیتی، اور اس میں کئی سارے ایسے اور بھی حقائق ہیں جو میں وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ڈسکرائب کر پاتا، لیکن یہاں پہ ہم بالکل ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان فوج کا بہت نمایاں رول ہے یہاں پہ ترقی نہ آنے میں، خوشحالی نہ آنے میں، اور پاکستان کی سیاست کو، عدلیہ کو اور دیگر وسائل کو کنٹرول کرنے میں ہماری پاک فوج کا ایک نمایاں کردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان ساری کمزوریوں میں، ان ساری اگر ہمارے پاس ناکامیاں ہیں، اگر یہ ہم کئی سارے ایسے کام میں اور کئی سارے ایسے پروجیکٹ میں سکسیسفل نہیں ہوئے، تو یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ ہماری پاک فوج کا ایک بڑا نمایاں رول ہے ان کی ناکامیوں میں، چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، چاہے اس کو نامعلوم قوتیں کہہ لیں، چاہے ان کو خلائی مخلوق کہہ لیں۔ وہ تو آج بھی ہم ان کے رول دیکھتے ہیں، وہ چاہے شیریں مزاری کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ چاہے شہباز گل کو دیکھ لیں، چاہے اعظم سواتی صاحب کو دیکھ لیں، اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ارشد شریف شہید کی ہے، جنہیں کینیا میں جا کے شہید کیا گیا۔
क्यों शहीद किया गया? क्योंकि वो कई सारे ऐसे पोल खोलता था, कई सारी ऐसे बातें करता था, कई सारे ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ उसने कौम के सामने अफ़शा किए जो हमारी पाक फ़ौज पे ग्रां गुज़रे, और उसके नताइज भी उसको भुगतने पड़े, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी हमारी कौम के, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बसता है, हमारे दिलों पे राज करता है और राज करता रहेगा। वो हमारा शहज़ादा है, हमारा भाई है, कौम का हीरो है, और वो हीरो रहेगा। वो क्यों हीरो है? क्योंकि उसने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और कई सारे हक़ाइक़ कौम के सामने लाने के उसने नताइज भुगते। बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हम जब कुरान की बात करते हैं, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब अल्लाह और उसके नबी की बात करते हैं, तो फिर हमें उसकी तालीमात भी माननी चाहिए। अगर हम उसकी तालीमात की बात करते हैं तो फिर हमारी तो तालीमात ही इनकार से होती हैं, बगावत से होती हैं, हर तरह के शिरक से, हर तरह की जाली खुदाई से। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूके हो, कोई भी कुफर की जितनी भी बड़ी ताकत हो, हम उसका इनकार करते हैं। हम एक रब की रबूबियत को मानते हैं, हम एक अल्लाह की अलूहियत को मानते हैं, हम एक नबी के ग़ुलाम हैं, उसी की शरीयत, उसी के लाए हुए कानून की पाबंदी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हम तो हर चढ़ते सूरज की पूजा करने पे आमादा हो जाते हैं। हम तो एक फ़ोन कॉल पे सरेंडर हो जाने वाले लोग हैं, और अमरीकी हमारे इसी वजह से मजाक उड़ाते हैं कि ये तो डॉलरों के ओवर्स कुछ भी करने पे आमादा हो जाते हैं। इवन बड़ी बुरी मिसाल है, वहाँ पे एक सेनेटर ने, अमेरिकन एक लीडर्स ने बात की थी, ये तो अपनी माँ को भी इस तरह से डील करने पे आमादा हो जाते हैं। ये सारे मसाइल और ये सारे मैं समझता हूँ कि नताइज जो हम भुगत रहे हैं, ये असल में पाकिस्तान के मकसद से दूरी की बुनियाद पे है। तो नाज़रीन, हमने ये तो ठीक है देख लिया कि हमारी मसल्ह अफ़वाज जो एक बड़ी मजबूत फ़ौज है, ये कई सारे मैदानों में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह से इसको कामयाब होना चाहिए था। तो डेफ़िनेटली इसकी कोई ना कोई वजूहात भी होनी चाहिए। हाँ, इसकी वजूहात हैं, अल्लाह से दूरी है, दीन से दूरी है। हमारा जो मोटो है, हमारी पाक फ़ौज का जो मोटो है, ईमान, तकवा और जहाद, इससे दूरी की एक बड़ी बुनियादी वजह है। हम देखते हैं हमारी फ़ौज जो है वो अल्लाह की रबूबियत, उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत को मानने की बजाय हम ऐसे चढ़ते सूरज और बढ़ती क़ुव्वत के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, हम उनसे दुबक भी जाते हैं। हमें को अगर कोई धमकी दे पत्थर के ज़माने में पहुँचाने की, हम उनके भी सारे मुतालबात मानने पे आमादा हो जाते हैं। हम कई सारे ऐसे काम भी करने पे आमादा हो जाते हैं जो हमारी गैरत और हमारी हमीयत और हमारी हुर्रियत उसकी इजाज़त नहीं देती। हमने तारीख़ में देखा कि हमारी फ़ौज, ये नामालूम क़ुव्वतें, ये हम जो बहादुर जर्नैल, वो भी करने पे आमादा हो जाते हैं। हम सिर्फ़ ग़ुलाम हैं अल्लाह के। हम किसी अमेरिका के, किसी रशिया के, किसी सुपर पावर के ग़ुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह की ग़ुलामी कबूल करते हैं। तो जिसने अल्लाह और उसके नबी की ग़ुलामी कबूल कर ली, ये हो नहीं सकता वो किसी और की ग़ुलामी में जाए। हमने ये भी देखा कि लोग अपने ज़ाती और शख्सी मफादात को ग्रोही, मुल्की और कौमी मफादात पे कुर्बान भी करने पे आमादा हो जाते हैं, जो अगरचे एक मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन अगर हम तारीख़ के झरोकों में देखें तो ऐसी हमें कई मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पे हमारे बहादुर लीडरों ने सरेंडर किया। सामने से नज़र तो यही आता है, लगता भी यही है, कौम और दुनिया भी ये समझती है कि ये हुकूमत ने सरेंडर किया, ये वज़ीर आज़म ने सरेंडर किया, लेकिन हकीकत यही है कि ये नामालूम क़ुव्वतें ही सरेंडर करती और कराती हैं। ये क्यों करती और कराती हैं? ये जो हुकूमतों को बदलने की सलाहियत रखते हैं, जो रजीम को चेंज भी कर देते हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 3 ऑप्शन भी पेश कर देते हैं, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म लाने वाले, पार्टियां बनाने वाले, पार्टियों को तोड़ने वाले, इनकी अंजीनी करने वाले कुछ और लोग हैं। वो कौन लोग हैं? वो हमारी बहादुर अफवाज है जो अस्करी मैदान की बजाय सियासी मैदान में सरगर्म है। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये उनकी कई मैदानों में नाकामी की एक बुनियादी वजह है। लेकिन हर जिस तरह मर्ज़ का कोई ना कोई इलाज है, इसी तरह हर मुश्किल का भी कोई ना कुछ सलूशन है, कोई ना कुछ उसका भी हल है। हाँ, इसका भी हल है। वो कौन सा हल है? वो वही हल है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम सिर्फ़ एक रब को मानते हैं,
ہم اسی خدائی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہم دنیا کی ساری جعلی خدائیوں کا انکار کرتے ہیں. ہم ایک نبی کی غلامی کو قبول کرتے ہیں. ہم اللہ کی شریعت اور قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم باقی سارے قوانین، باقی سارے آئین اور دستور اور ضابطوں سے بغاوت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. ہم وہ چاہے روس ہو، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے ناٹو ہو، چاہے وہ UN ہو، وہ چاہے IMF ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، ہم ان کا انکار کرتے ہیں. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ پوری دنیا کی قوتوں نے بھی مل کے ان طالبان کو، افغانوں کو شکست نہیں دی. وہ افغان جو بے سر و پا تھے، جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، جن کے پاس کوئی آلات بھی نہیں تھے، نہ میزائل تھے ان کے پاس، نہ ان کی دولت تھی، نہ بڑے بڑے محل تھے، لیکن ان ٹوٹے پھوٹے اجڑے لوگوں نے سپر پاور کو ناکوں چنے چبا دیے. ان کو شکست فاس سے دو روشناس کیا اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اصل قوت جو ہے وہ ایمان کی ہے، وہ عقائد کی ہے، وہ فکر اور نظریے کی ہے. یہ دنیاوی اسباب، یہ بندوقیں، یہ توپیں اور میزائل اصل طاقت نہیں ہیں. تو انہوں نے 1400 سال پہلے کی جو فلسفی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی ایڈوانس دور میں انہوں نے آ کے حقیقتاً اور عملاً ثابت کر دیا کہ اسی کی فرما روائی رہے گی، اسی کا طوطی بولے گا، اسی کا ڈنکا بجے گا. اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں کہ زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.